सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। वो जुम्मे की रात और तारीख 14 मार्च 627 ईस्वी थी जब अक्रिमा खंदक से दूर दूर चलता शेखीन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अक्रिमा क्यों आया है। आओ अक्रिमा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, अक्रिमा ने 2 टोक लहजे में कहा। मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम महासरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो माहिदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीना में उन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें ये भी मालूम है कि तुमने जाहिरी तौर पर हमारे साथ माहिदा किया है, लेकिन दरपर्दा तुमने वो माहिदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक हसीन लड़की शराब की सुराही और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो अक्रिमा की तरफ देखकर मुस्कुराई। अक्रिमा ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। अक्रिमा ने कहा, काब, तुमने अपना मजहब और अपनी जबान इन चीजों के एवज बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। मेरे अजीज अक्रिमा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूँ। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो माहिदा किया था वो बनु कुरैज़ा के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए था, और मैंने जो माहिदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर है। मुसलमानों को खत्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ माहिदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीजा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। हुयी बिन अख्तब से मैंने कह दिया था कि अहले कुरैश और अहले गतफान मुझे बनु कुरैज़ा की सलामती की जमानत दें, ताकि ऐसा न हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम लें। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो चिंगारी उन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो अक्रिमा के सीने में सुलग रही थी। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अक्रिमा के ज़हन में अबू सुफियान की मार्फत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज़ सुनते ही अक्रिमा भड़क उठा। क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? अक्रिमा ने गुस्सीली आवाज में कहा। क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, काब बिन असद ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। मैं एतराफ करता हूँ कि जो अक्ल खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी जमानत चाहता हूँ। कहो, अक्रिमा ने पूछा कि तुम्हें कैसी जमानत चाहिए? कबीला कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो। काब बिन असद ने कहा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रिवाज और शर्त से तुम वाकिफ हो। मैंने जमानत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमियों की तादाद नहीं बताई, ये तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि माहिदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। अक्रिमा ने भड़की हुई आवाज में कहा, उन्हें तुम कत्ल नहीं करोगे, तुम उन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे। काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो अक्रिमा? क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें ये धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीले के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल कराऊंगा? मुझ पर एतबार करो। अक्रिमा ने गुस्से के आलम में कहा कि यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो। अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिल एतबार समझते हो तो कल मदीना में उन छोटे कलों पर हमले शुरू कर दो जहाँ पर मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा है। काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सबत कहते हैं। उस रोज इबादत के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। कोई यहूदी सबत के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए यहूदा उसे इंसान से खिंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। अक्रिमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं है। वो शराब पीता चला जा रहा था। अक्रिमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया था। उसने अबू सुफियान से कहा था कि वो फैसले करके ही वापस आएगा। तुम कल हमला करो या एक दिन बाद करो, हम तुम्हारी नीयत को अमली सूरत में देखकर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या न दिए जाएं। अक्रिमा ने कहा, और उससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे।
میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپ کر انہیں شہید کرتے ہیں۔ عکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدنیت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ کعب بن اسد نے عکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مانوں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ عکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکلا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی۔ جب عکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ غطفان نے اپنے سالار عینیہ کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے عینیہ سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سالار عینیہ نے کہا، سردار غطفان، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو، میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا، خدا کی قسم کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ یہ بات سن کر کے ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار عینیہ نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب عکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا، ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ عکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدتینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا، نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ عکرمہ نے کہا، ہاں، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا، کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ عکرمہ نے کہا، میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اس کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ میں توڑ آیا ہوں۔ ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی بن گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور عکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ عکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے عکرمہ کو جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے۔ عکرمہ نے کہا، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ کیا میں مسلمانوں کے ان قہقہوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلا کی پہاڑی کے مشرق میں تھی۔
जहां खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे आसानी से फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमगाह थी। खालिद ने अक्रिमा को ये जगह दूर से दिखाई। अक्रिमा ने कहा, पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास न जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ न मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो जगह जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अक्रिमा ने 7 सवार मुंतखब कर लिए थे। उनमें एक कवि हैकल बल्कि देव कामत शख्स अमरो बिन अब्दू भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अक्रिमा इन 7 सवारों को मुकर्रर मकाम पर कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों की टहलाई के लिए जा रहा हो। मुसलमानों के संतरियों को उन पर शक न हुआ। अक्रिमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक फलांगे? अमरो बिन अब्दू ने कहा, नहीं अमरो। अक्रिमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश न करना। तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अक्रिमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अक्रिमा ने ईड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अक्रिमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर ईड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अक्रिमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीले कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे। जमीन और आसमान देख रहे थे। तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगें दोहरी हो गईं। उसका मुंह जमीन से लगा। अक्रिमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अक्रिमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अक्रिमा। अक्रिमा ने पीछे देखा। अमरो बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। अमरो रिकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को न थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अक्रिमा का घोड़ा गिरा था। अमरो के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। अमरो घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर अमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अक्रिमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी और उनके गर्दनों पर झुक गए। दोनों घोड़े खंदक फैलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन किनारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अक्रिमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को ईड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अक्रिमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद को बुलाओ। तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करे और उसे गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली मच गई। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कह कहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फप्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां अक्रिमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अक्रिमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को देखकर अमरो बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उसने ललकारा, कसम है हुबल और उज़ा की, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरख ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर अमरों का खौफ तारी हो गया है,
وجہ یہ تھی کہ امرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو، دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ امرو گھوڑے کو اپنے کندھے پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا قہقہا بلند ہوا اور کئی بھپتیاں سنائی تیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی، آپ نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ حضرت علی نے للکار کا جواب دیا، اے میرے باپ کے دوست، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے، خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا، تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا، میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یک کے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے، حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہ تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پر وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہہ لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کے 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مروب کیوں نہیں ہوا۔ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔
دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کی جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کی توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ انہوں نے کہا، عمرو، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہرک کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ ابو سفیان نے اسے کہا، خالد رک جاؤ، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کی بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، وہ کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔